السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایکسپلور کریں گے اسپین کے خوبصورت شہر میڈرڈ کو۔ یہ شہر صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت اور زندگی سے بھرپور ایک جیتا جاگتا منظر ہے۔ آج ہم گلیوں، چوکوں، تاریخی عمارتوں اور مقامی زندگی کو قریب سے دیکھیں گے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 34 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی شہر ہے جہاں بڑی تعداد میں لاطینی امریکہ اور مراکش کے لوگ آباد ہیں۔ اس شہر میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ اسپین کے ان بڑے علاقوں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ اب ہم یہاں کی مشہور سڑک گرینڈ ویا سے گزر رہے ہیں۔ یہ سڑک 20ویں صدی کے آغاز میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کا مقصد شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنا تھا۔ آج یہ سڑک شاپنگ، تفریح اور سیاحت کا ایک بڑا مرکز بن چکی ہے۔ میڈرڈ کے ان گلیوں سے گزرتے ہوئے اب ہمارے سامنے ایک کیفیٹیریا دکھائی دیا جو اپنی روایتی مٹھائی چروس وتھ چاکلیٹ کی وجہ سے مشہور ہے۔ Can I make a video from here? Yes, you can shoot the video. Thank you. Whatever you like. Name? JJ. With this one and the Barbie. El menú lo tengo que descargar. گرما گرم خستہ چوروس کو گاڑی اور مزیدار ہاٹ چاکلیٹ میں ڈبو کر کھانا ایک لاجواب تجربہ رہا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں پلازا میئر کے سامنے۔ یہ صرف ایک خوبصورت چوک نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ایک ایسی کہانی ہے جس میں شاہی تقریبات، خوشیاں، غم اور تاریخ کے انوکھے لمحات چھپے ہوئے ہیں۔ اس چوک کی تعمیر 16ویں صدی میں شروع ہوئی جب یہ جگہ ایک سادہ سا بازار ہوا کرتی تھی۔ یہاں دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ اپنی اشیاء بیچتے تھے اور آہستہ آہستہ یہ جگہ میڈرڈ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ III نے اس چوک کو ایک باقاعدہ شاہی چوک میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ یہ چوک ریکٹ اینگل شکل میں بنایا گیا ہے جس کے چاروں اطراف 3 منزلہ عمارتیں ہیں جن میں 200 سے زیادہ بالکونیاں ہیں۔ چوک کے درمیان میں بادشاہ فلپ III کا مجسمہ نظر آتا ہے جو اس جگہ کی تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ اس چوک کے کل 9 دروازے ہیں۔ یہ تمام راستے مختلف گلیوں سے آ کر اس بڑے میدان میں کھلتے ہیں۔
جیسے جیسے ہم ان تنگ مگر خوبصورت گلیوں سے گزرتے ہیں ہمیں میڈرڈ کی اصل زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں، کیفے اور مقامی لوگ اس شہر کی رونق کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ پلازا میئر کے سامنے یہ خوبصورت سی عمارت مارکیدو دو سان میگل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ مارکیٹ 1916 میں بنائی گئی تھی اور آج بھی اپنی اصل خوبصورتی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس مارکیٹ کے اندر تقریباً 30 سے 35 چھوٹے چھوٹے اسٹالز ہیں اور ہر اسٹال اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک مارکیٹ نہیں بلکہ ذائقوں، خوشبوؤں اور ثقافت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف کھانوں کا لطف اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ثقافت کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے ہے۔ یہ سامنے دکھائی دینے والی بلڈنگ پلازا ویلا ہے جو 17ویں صدی میں تعمیر ہوئی۔ یہ بلڈنگ طویل عرصے تک میڈرڈ کا ٹاؤن ہال رہی۔ یہاں شہر کے اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس وقت ہمارے سامنے شہر کا تاریخی چرچ ہے جس کی بنیاد 9ویں صدی میں رکھی گئی تھی۔ یہاں نہ صرف عبادت کی جاتی ہے بلکہ یہ جگہ ہسپانوی تاریخ اور فن کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ یہ خوبصورت عمارت موزیو دو پرادو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا شمار شہر کے مشہور میوزیم میں ہوتا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں الموڈینا کیتھیڈرل چرچ کے سامنے جو کہ میڈرڈ کے سینٹر میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت گرجا گھر نہ صرف مذہبی لحاظ سے اہم ہے بلکہ اپنی منفرد تاریخ اور دلچسپ فن تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس چرچ کی تعمیر کا آغاز 1879 میں کیا گیا۔ اسے مکمل ہونے پہ تقریباً 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ لگا اور آخر کار 1993 میں اس کا افتتاح کیا گیا۔
اس گرجا گھر کو خود پوپ جان پال دوم نے مقدس قرار دیا تھا، جو اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے نام المدینہ کی بات کریں تو یہ عربی لفظ المدینہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب شہر ہے۔ یہ نام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میڈرڈ پر ایک زمانے میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی اور اس شہر کی تاریخ میں اسلامی تہذیب کا گہرا اثر موجود ہے۔ اگر ہم اس عمارت کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اس کے ڈیزائن میں مختلف طرز تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ باہر سے یہ نیو کلاسیکل انداز میں بنایا گیا ہے تاکہ سامنے موجود رائل پیلس کے ساتھ ہم آہنگ نظر آئے، جبکہ اندرونی حصہ نیو کیتھیڈرل طرز پہ بنایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے اندرونی حصے کی بات کریں تو یہاں رنگین شیشوں کی کھڑکیاں، خوبصورت مجسمے اور دیواروں پر بنی ہوئی تصاویر دکھائی دیتی ہیں۔ ہر چیز نہایت باریک بینی سے تیار کی گئی ہے۔ آج کے دور میں یہ چرچ نہ صرف مذہبی مرکز ہے بلکہ سیاحت کا ایک اہم مقام بھی ہے۔ یہاں پر ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چرچ کے بالکل سامنے رائل پیلس کی ایک شاندار عمارت ہے۔ ٹکٹ کے حصول کے لیے آج بہت لمبی لائن ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے اندر سے نہ دیکھ سکے۔ باہر سے بھی اس محل کی خوبصورتی اور عظمت دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس محل کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ یہ جگہ پہلے ایک قدیم قلعہ تھا جو مسلمانوں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جب یہ علاقہ اسلامی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ بعد میں عیسائی حکمرانوں نے اسے شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ 1734 میں اس قلعے میں ایک خوفناک آگ لگی جس نے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اس وقت کے بادشاہ فلپ فائف نے اسے ایک نیا اور عظیم محل بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1738 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور کئی سالوں کی محنت کے بعد اسے مکمل کیا گیا۔ یہ محل مکمل طور پر پتھر سے بنایا گیا ہے تاکہ دوبارہ آگ سے نقصان نہ ہو۔ یہ اس وقت کی انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ محل یورپ کے سب سے بڑے شاہی محلات میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 3000 سے زیادہ کمرے ہیں۔ باہر سے دیکھیں تو اس کی سیمنٹری، ستون اور ڈیزائن ایک شاہی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ آج اسپین کا شاہی خاندان یہاں مستقل طور پر نہیں رہتا، لیکن یہ محل اب بھی سرکاری تقریبات، مہمانوں کے استقبال اور اہم ایونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رائل پیلس کو ایکسپلور کرنے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں میڈرڈ کی ان خوبصورت اور رنگین گلیوں میں، جہاں اصل شہر کی روح محسوس کی جا سکتی ہے۔
یہاں آتے ہی ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ محل کی شاہانہ شان و شوکت کے بعد یہ سادہ مگر دلکش گلیاں آپ کو میڈرڈ کی روزمرہ زندگی کے قریب لے آتی ہیں۔ اوپر لٹکی ہوئی رنگ برنگی سجاوٹ اس بات کی علامت ہے کہ یہ علاقہ اکثر کسی نہ کسی تہوار یا ثقافتی سرگرمیوں کا حصہ رہتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔ مجھے دیجیے اس مقام سے اجازت۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ پہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔